السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہمارا سورہ آل عمران کا لاسٹ لیسن ہے، یہ آیت 193 سے 200 تک انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، سمعنا سنا ہم نے، منادیا ایک پکارنے والے کو، ینادی وہ پکار رہا تھا، للایمان ایمان کے لیے، ان آمنو بربکم فآمنا، ان آمنو کہ ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ایمان لے آئے ہم۔ ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا بس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیوں کو، وتوفنا مع الابرار اور فوت کر ہمیں ساتھ نیک لوگوں کے۔ تو یہ ہم پڑھ رہے تھے نا، دعائیں پیچھے سے چلی آ رہی ہیں، ہے نا، آیت نمبر 191 192 یہ اسی کا کنٹینویشن ہے۔ آگے ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ کائنات میں جو ہے کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور اصلیت کو پہنچ جاتے ہیں، حقیقت کو پہنچ جاتے ہیں، اور اس طرح پھر دعائیں بھی کرتے ہیں، ہے نا۔ تو پچھلی آیتوں میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ کون سی دعا کر رہے تھے؟ یہی تھا نا کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ مطلب ایک تو یہی ہے کہ غور و فکر کیا انہوں نے کائنات میں اور حقیقت کو پہنچ گئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی جو ہے صرف عبادت کے لائق ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ توحید کو پہنچ جاتے ہیں انسان جو غور و فکر کرتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں، ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر دن رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹے پہلو میں کروٹوں میں، مطلب کبھی بھی غافل نہیں رہتے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے، اور عبادت اور اطاعت پوری ٹائم کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے بنا مقصد کے نہیں پیدا کی ہے، اور جب چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بنا مقصد پیدا نہیں کی، تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنا مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے نا۔ تو ہمارا بھی مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اور ہمیں اپنا مقصد پہچاننا چاہیے۔ اور انسان پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن پھر بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو پھر دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لینا، آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے نا، قیامت کے دن کی رسوائی سے اس کے علاوہ کوئی اور بچا ہی نہیں سکتا، اور قیامت کے روز ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ملے گا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اب اسی کا آگے کنٹینویشن یہ والی دعا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ پھر دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اب بتائیے یہ پکارنے والا کون ہے؟ پکارنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ منادی کون کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ندا کسے کہتے ہیں؟ بلند آواز سے پکارنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا، بلایا کہ ایمان لے آؤ۔ تو کچھ لوگ تو جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنے، جو اس وقت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس، جب وہ صحابہ وغیرہ اور بھی مسلمان اس زمانے کے جو موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ہے نا، اب کیسے جو ہے یہ بات، ان کی آواز کون پہنچا رہا ہے آگے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں نا، یعنی کہ علماء جو لوگوں کو ایمان کی طرف پکارتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، تو آج علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لائے ہوئے میسج کو آگے پہنچا رہے ہیں، قرآن کو جو ہے، قرآن کے میسج کو، توحید کے میسج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، حدیثوں کو جو آگے پہنچا رہے ہیں، ہے نا۔ تو اب ان کے ذریعے یہ آواز جو ہے ہم سن رہے ہیں۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہر نبی جو ہے اپنی قوم کو ایمان کی طرف، توحید کی طرف ہی بلاتا آیا ہے نا۔ تو کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا ہمارے رب، رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، ہے نا۔ یا ہمارے رب، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پکار رہے تھے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم نے ان کی بات کو مان لیا، ان کے میسج کو ہم نے سنا اور ہم ایمان لے آئے، ہم نے لبیک کہا، ہم نے بات مان لی۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، فاغفر لنا، یہ جو بات ہو رہی ہے نا فاغفر لنا، تو فاغفر لنا مغفرت ہے نا، مغفرت سے ہے،
اور मगफिरत किससे निकला है वर्ड? मिगफिर से निकला है। मिगफिर क्या होता है? मिगफिर कहते हैं हेलमेट को, लोहे का जो हेलमेट होता है ना, जो सर पे पहना जाता है, जो स्पेशली जंगों वगैरह में पहनते थे। तो मिगफिर जो हेलमेट होता है क्या काम करता है? एक तो सर की हिफाजत करता है ना, छिप जाता है सर उससे। और दूसरी चीज क्या है, कोई तीर वगैरह आके लगे तो सर को प्रोटेक्ट भी करता है ताकि उसको नुकसान ना हो। तो इसी तरह ये जो वर्ड है ना मगफिरत, इसमें भी दो चीजें आती है। एक क्या आता है? एक तो आता है सत्रुज़म, यानी कि गुनाह को ढांप देना, और दूसरा आता है तजावुज़म, यानी कि गुनाह से तजावुज कर देना। तो या हमारे रब हमारे गुनाहों को ढांप दे। वकफ्फिर अन्ना सय्यातिना, और आगे क्या दुआ मांगी जा रही है? वकफ्फिर अन्ना सय्यातिना, और दूर कर दे हमसे हमारी बुराइयों को। अब देखिए दो बात आई है यहाँ पे, जुनूबना और सय्यातिना। जब अलग अलग ये दो लफ्ज आते हैं ना इसमें इस तरह से, तो जुनूबना कहते हैं बड़े गुनाहों को, और सय्या होती है छोटी छोटी जो गुनाह होते हैं। तो दोनों के लिए दुआ की जा रही है कि बड़े भी और छोटे भी गुनाहों को हमारे माफ कर दे। ठीक है, अब देखें ना, छोटे गुनाह हो या बड़े गुनाह हो, है तो गुनाह ही ना। तो अल्लाह ताला ने जो है छोटे जो गुनाह होते हैं ना, उनको जो हम नेकियां करते हैं, इबादतें करते हैं, उनके जरिए माफ करने का वादा कर रखा है। लेकिन देखें अगर हम ना करें सही से, तो ये छोटे छोटे गुनाह भी जो ना बन के बड़ा ढेर बन जाते हैं और फिर बड़े गुनाह के बराबर हो जाते हैं। तो जो हम अमाल साले करते हैं, नेक अमाल करते हैं, इन छोटे छोटे गुनाहों का वो कफारा हो जाते हैं। अच्छा, ये जो हम क्या बता रही थी मैं, कि ये छोटे छोटे गुनाह जो होते हैं, इनका कफारा क्या होता है? जो हम नेक अमाल करते हैं। जैसे हम एक नमाज पढ़ते हैं, फिर दूसरी नमाज पढ़ते हैं, तो इन दोनों नमाजों के बीच जो हमसे छोटे गुनाह होते हैं, सगीरा गुनाह, वो फिर अल्लाह ताला उन्हें मिटा देता है, वो झड़ जाते हैं, वुजू और नमाज से वो दूर हो जाते हैं। इसी तरह एक जुम्मा पढ़ना और फिर उसके बाद अगले वीक दूसरा जुम्मा पढ़ना, तो एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के बीच के गुनाह, फिर रमजान से रमजान के बीच के, इसी तरह एक उम्रा करते हैं, फिर एक उम्रे से दूसरा उम्रे के बीच के गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। तो ये अमाल साले जो हैं कफारा हो जाते हैं। तो इसलिए दुआ मांगी कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों का कफारा कर दे, जो गुनाह हमसे हो जाते हैं। और देखें उसके बाद जो हम नेक अमाल करते हैं, उन नेक अमाल के जरिए जो है दुआ की जा रही है ना। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और क्या कहा जा रहा है? और हमें नेक लोगों के साथ फौत करना। अबरार, अबरार किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा भलाई करने वाले को। इसका क्या मतलब है हमें नेक लोगों के साथ फौत करना? यानी कि मरने के बाद हमारी रूहें जो है ना, वो नेक लोगों की रूहों के साथ जा मिले, इल्लीयीन में जाएं, जहाँ नेक रूहें होती हैं। और दूसरा ये भी है कि इंसान जो है गुनाहों से तौबा कर ले, नेकी के रास्ते को अपना ले, और उसी पर चलते चलते, इसी इस्तकामत के साथ उस रास्ते पर जब चल रहा हो, नेकी के रास्ते पर, तो उसी पर उसकी मौत आए, तो क्या होगा? तवफ़्फ़ना मअल अबरार, नेक वकारों के साथ होगा फिर वो। और तीसरा इसमें ये भी बात आ जाती है, जब हमारी मौत आए तो उस वक्त हमारे इर्द गिर्द जो हों अच्छे लोग हों, नेक लोग हों। ऐसा ना हो कि बुरे लोगों के बीच हों और हमारी मौत आ जाए और कोई कलमा पढ़वाने वाला भी ना हो हमें। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं कि अल्लाह ताला हमें नेक लोगों के साथ फौत करना। और मेन चीज इसमें क्या है कि मरने के बाद हमारी रूहें जो है नेक लोगों के साथ जाएं, इल्लीयीन में जाएं। ठीक है, अब इस आयत में हमने एक इम्पोर्टेंट चीज देखी है कि दुआ की जा रही है वसीले से, और किस चीज का वसीला लिया जा रहा है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखें कि किस चीज का वसीला लिया जा रहा है? ईमान का वसीला बनाया जा रहा है दुआ की करने के लिए। यानी कि इंसान अपने अच्छे अमाल के वसीले से दुआ कर सकता है ना। ये नोट करने की बात है। वसीला किसे कहते हैं? वसीला कहते हैं जरिया। तो ईमान को यहाँ वसीला बनाया गया है, और कहा जा रहा है कि हमारे ईमान के जरिए से हमें बख्श दे। तो ये बात पता होनी जरूरी है कि वसीला किस किस चीज का जायज है, क्योंकि इसमें भी हमारे बहुत सारे जो हैं मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो इसमें जैसे पता चल रहा है, नेक अमाल को, अपने नेक अमाल को वसीला बनाया जा सकता है ना। एक वाक्य भी मैंने पहले बताया था आपको, जिसमें 3 शख्स थे और वो कहीं गए तो वो गार में फंस गए थे ना। तो हर एक ने अपने अपने नेक अमल के जरिए दुआ की, और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, और फाइनली वो पत्थर जो है हट गया था गार के मुंह से, और वो लोग बच गए थे, बाहर आ गए थे।
تو ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ کر کے دعا کی تھی. اس لیے جب بھی کوئی پریشانی ہو تو ہمیں اللہ سے اپنے کسی نیک عمل کو یاد کر کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا، اگر تو اس سے راضی ہے تو میری اس مشکل کو آسان کر دے اللہ تعالیٰ. تو ایسا وسیلہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی نیکیوں کا وسیلہ. اسی طرح دوسری چیز کیا ہے جس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ. کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ دیتی ہوں اور تیری بلند صفات کا وسیلہ دیتی ہوں. اور پھر اپنی دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام کہہ کے، اس کی صفات کا وسیلہ دے کے. جیسے کہ ہم ایک دعا مانگتے ہیں نا جو بہت کامن ہے صبح شام کے اذکار میں بھی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث والی. تو اس میں برحمتی کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اس اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اس کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، اور یا حی یا قیوم. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا وسیلہ یہ جائز ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان کو بھی وسیلہ بنا کر دعا کی جا سکتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کما صلیتا، کما صلیتا. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا اس کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے نا، کہ جو ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا ہے اس کو وسیلہ بنا کر یہاں پہ دعا کی جا رہی ہے کہ اس طرح آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیج دیجیے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کاموں کا وسیلہ. تو یہ سارے وسیلے جو ہے نا یہ جائز ہیں. لیکن ہم اکثر یہ بات کامن ہے، ہم کیسے بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بخش دیجیے. تو اس طرح سے وسیلہ اپنانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا قرآن اور حدیث سے، ہے نا. اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں جو وہ ہوتے ہیں قبروں میں جو پیر وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں. تو اس سب کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن اور سنت میں، ہے نا. اس طرح سے وسیلہ نہیں بنانا چاہیے. اور بیسیکلی اس طرح سے جب وسیلے بناتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ کفر اور شرک کا جو ہے دروازہ کھولتا ہے. اب دیکھیں نا کافر اور مشرک وہ بھی تو کیا کہتے تھے، وہ بھی تو اسی طرح کہتے تھے نا. کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا لیقربنا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان ہستیوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ بتوں کو جو ہے وسیلہ بناتے تھے کہ ہم ان کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں. وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے. تو دیکھیں آج بھی جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ایسے طریقے اپناتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے. جو حدیث اور قرآن اور سنت سے بتایا گیا ہے اسی طرح وسیلہ بنا کر پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی نیک انسان ہے تو ہم اس سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں 194. آگے کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے کیسے دعا کرنی ہے؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القیامہ. ربنا وآتنا، اے ہمارے رب اور دے ہمیں، ما وعدتنا جو وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولک اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا اور نہ تو رسوا کر ہمیں، یوم القیامہ دن قیامت کے، انکا بے شک تو لا تخلف المیعاد نہیں تو خلاف کرے گا وعدے کے، یا نہیں تو خلاف کرتا وعدے کے. ٹھیک ہے، تو کیا بتایا جا رہا ہے اس میں کیسے دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا کر دے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر کیا ہے. ما وعدتنا علی رسولک، جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، یعنی کہ اپنے رسولوں کی زبان سے. تو رسولوں کے لیے کیا ہے؟ رسولوں کے لیے، نبیوں کے لیے، جو اہل ایمان ہیں سچے ایمان والے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی وعدے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے وعدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کر رکھے ہیں وعدے. اور دنیا میں کیا وعدے کر رکھے ہیں؟ دنیا میں وعدے جیسے جو سچا ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری کریں گے، نیک عمل کریں گے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی زمین میں بھی خلافت ہے ان کے لیے، فتح، نصرت، غلبے ہیں، عزت کے وعدے ہیں ان کے لیے، اطمینان اور سکون کے وعدے ہیں، اور سعادت زندگی کے وعدے ہیں، ہے نا. اور دیکھیں تو دنیا کے فائدے ہیں، اور آخرت کے فائدے تو بے شمار. وہ کیا ہے کہ قیامت کے روز خوف اور غم سے نجات ہوگی، جہنم سے بچاؤ ہوگا، قبر میں بھی استقامت عطا کرے گا اللہ تعالیٰ،
پھر قیامت کے روز بخش دے گا اور جنت میں داخلہ. سبحان اللہ. تو یہ سارے وعدے. تو اہل ایمان ان وعدوں کو پورا ہونے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک. پھر کیا دعا ہے؟ ولا تخزنا یوم القیامہ. اور یا رب قیامت کے روز تو ہمیں رسوا نہیں کرنا. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں کرنا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. انک لا تخلف المیعاد. تو یا رب قیامت کے روز کی رسوائی سے ہمیں بچا لینا. قیامت کے روز کی رسوائی جو ہے نا، وہ ہی دراصل اصل رسوائی ہے. اگر اس دن کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تو ہماری رحمت سے دور ہے، جہنم اس کے لیے لکھ دی، تو یہ بڑی رسوائی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو بچا لینا. اور بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اب یہ بات کیوں آئی کہ بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ تو نہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور نہ ہی کرے گا، اور نہ ہی ایسی بات کسی مومن کو سوچ بھی سکتا ہے اصل میں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات یہ اصل میں مومن نہیں سوچ رہا ہے، بلکہ اس میں کیا بات ہے، یہاں انسان کو بیسیکلی اپنے اوپر ڈر ہے، اپنے آپ پر سے اسے ڈر لگتا ہے کہ شاید میرے اعمال جو ہے نا اس لائق نہ ہو کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش مغفرت نہ مل سکے. اپنے اعمال سے ڈر رہا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جو ہے بخشا جا سکتا ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے ہمیں بچا لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے صرف قیامت کے دن کی رسوائیوں سے. تو کیا خلاصہ ہوا اب تک کا کہ عقل مند لوگ کیا ہے؟ عقل مند لوگ کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے جب غور و فکر کی عقل استعمال کی تو پھر ایسے انسان کی پھر پوری کی پوری سوچ جو ہے نا وہ بدل جاتی ہے. پھر اس انسان کا ہم اور غم فکر پوری کی پوری چینج ہو جاتی ہے. پھر اس کو دنیا کی بے عزتی سے ڈر نہیں لگتا، وہ دنیا کی بے عزتی کی جگہ آخرت کی بے عزتی کا خوف رکھتا ہے. پھر جہنم سے بچنے کی اس کو فکر لگ جاتی ہے، اور جنت کا شوق لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق لگ جاتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور سچا ایمان لے آتا ہے نا. چلیں اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ آیت 195. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ، بس دعا قبول کر لی، لہم ان کے لیے، ربهم ان کے رب نے، انی کہ بے شک میں، لا اضیع نہیں میں ضائع کروں گا، عمل عامل عمل کسی عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکر ہوا مرد ہو، او انسا یا عورت، بعدکم من بعد بعض تمہارے بعض سے ہیں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، وعوذوا فی سبیلی اور وہ جو اذیت دیے گئے میرے راستے میں، وقاتلوا اور انہوں نے جنگ کی، وقتلوا اور وہ مارے گئے، لأکفرن عنہم البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے، سیئاتہم برائیاں ان کی، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا انہیں، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، ثوابا من عند اللہ ثواب ہے اللہ کے پاس سے، واللہ اور اللہ عندہ پاس اس کے، حسن الثواب اچھا بدلہ ہے. یہ اس کا ترجمہ دیکھیں. اب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں کیا ہے، دعائیں سکھائیں کہ کس طرح دعا کرنی ہے. اور جب مومن جو ہے دعا کرتا ہے، دل سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعائیں قبول بھی کر لیتا ہے نا. جیسے کہ اس آیت میں بتایا، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ تو دعا قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب نے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر، کہ پہلے وہ خود ہی ہمیں دعائیں مانگنا سکھاتا ہے، اور جب ہم صحیح سے اور سچے دل سے وہ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں قبول بھی کر لیتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لی. اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک میں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے، خواہ مرد ہو یا عورت. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت. یعنی کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے طریقے سے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے،
بھلے وہ کوئی بھی ہو، بڑا کوئی عالم ہے یا کم علم والا ہے، یا کوئی عام انسان ہے یا بڑے مرتبے والا ہے، کوئی بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے نا، تو اللہ ان کے عمل ضرور قبول کرتا ہے، ضائع نہیں کرتا. سبحان اللہ. ترمذی کی حدیث ہے اس آیت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے نہیں سنتے ہجرت کے حوالے سے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت. سمجھ آئی بات؟ تو اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ اجر ثواب کے لحاظ سے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی نیک عمل عورت کر رہا ہے یا مرد کر رہا ہے، اس نیک عمل کا برابر اجر ملے گا دونوں کو. کوئی کمی نہیں کی جائے گی کہ عورت ہے تو اس کو کم دے دو اجر اور آدمی ہے تو اس کو زیادہ دے دو، ایسا نہیں ہے نا. جو ثواب جو ہے نماز پڑھنے کا مرد کے لیے ہے، وہی ثواب عورت کے لیے ہے. جبکہ عورت کے لیے تو اور آسانی ہے، مرد کو تو جانا پڑتا ہے مسجد، 5 ٹائم جماعت سے پڑھنا ضروری ہے ان پہ، لیکن عورت کا کیا ہے، وہ وہی نماز اگر گھر میں پڑھ لے، وقت پر پڑھ لے اور صحیح سے ادا کر لے گھر پر ہی رہ کے، تو اس کو اتنا ہی اجر مل جاتا ہے. تو اب جو ہے کوئی کمی نہیں ہوتی اجر میں. ٹھیک ہے. ہاں دیکھے دنیا میں رہنا ہے نا، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورتوں کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، دونوں کی قوتیں الگ ہیں، صلاحیتیں الگ ہیں، اور اسی کے بیس پر، ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بھی دونوں کو الگ الگ دے دی. دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہے. اور دیکھیں یہ فرق رکھنا ضروری بھی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو حکمت ہے اس میں، اور دنیا کا جو ہے نظام صحیح سے چلانے کے لیے یہ بہت ضروری بھی ہے کہ ہر ایک انسان کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہوں اور وہ اپنی اپنی ڈیوٹی کرے. ایک ہی انسان ساری ڈیوٹی کیسے کر لے گا، یا سب کو ایک ہی ڈیوٹی دے دی جائے تو وہ کیسے سارے کام ہوں گے؟ پھر نہیں ہو سکتا نا. تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھلے ہی دنیا میں جو ہے ذمہ داری الگ الگ ہیں، اور تھوڑا جو ہے کسی کا درجہ اونچا ہے، کسی کا نیچا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ فضیلت دی ہے، کسی کو کم دی ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن آخرت میں جس کے جتنی نیکیاں ہوں گی اس کے اتنے درجے بلند ہوں گے، بھلے ہی عورت ہو یا آدمی ہو. ٹھیک ہے. اور اس آیت میں دوسری تنبیہ کیا ہے جو دیکھنے کو مل رہی ہے ہمیں، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے جو معاملہ کریں گے ان کے اعمال کی بنیاد پر کریں گے. کیونکہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا. تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ صرف تمناؤں سے کام نہیں چلے گا، صرف یہ سوچ کر بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے ہمیں بخش دے گا، اور کچھ بھی نیک عمل نہ کریں، تو ایسی چھوٹی تمناؤں سے ہمارا جو ہے فلاح نہیں پانے والے. ہم عمل کرنا ضروری ہے، کوشش کریے، عمل کریے جتنا ہو سکتا ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے ہمیں جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے مرتے دم تک. اور ہاں پھر اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ہے نا. لیکن کرنا ضروری ہے کوششیں دیکھی جائیں گی قیامت کے روز کی، کون کیا کوشش کر کے آیا ہے، کیا عمل لے کے آیا ہے، وہ دیکھے جائیں گے. پھر آگے فرمایا بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض میں سے ہے. یعنی کہ دیکھیں سب انسان ہے نا، سب آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں. مرد بھی جو کہاں سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی عورتوں سے پیدا ہوتے ہیں، تو بعض میں سے ہے. پھر کیا فرمایا آگے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور وہ اذیت دیے گئے میرے راستے میں، اور انہوں نے جنگ کی اور وہ مارے گئے. تو کون کون لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ پہلے وہ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنی خوشی سے ہجرت کی، ہے نا. تو ایک تو وہ جو اپنی خوشی سے گئے ہجرت کر کے دوسری جگہ پر، اور دوسرے کون ہیں؟ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے. ان کو اتنا ستایا گیا، اتنی ان کو اذیتیں دی گئیں، ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں، چلے جائیں اس جگہ سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، اسلام فالو کرنے کی وجہ سے ان کو یہ اذیتیں دی گئی کہ ان کو اپنے اپنے گھر چھوڑ کے، اپنے سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا.
اور دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس کس طرح لوگ اذیت دیتے تھے، ستاتے تھے، کہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان پر جو اونٹ کی اوجڑیاں ہوتی تھی پوری بھاری وہ رکھ دیتے تھے گندی، اور جو ہے کس طرح ان کو غلط غلط ناموں سے چیزوں سے پکارتے تھے کہ یہ شاعر ہے، مجنون ہے، اس طرح کی باتیں بہت بہت اذیت دی گئی مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ ہم؟ اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے زبردستی، اور کون لوگ؟ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ عزت دیے گئے میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے جنگ کی۔ اور جو لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اب اس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، ہے نا، ہم دیکھ چکے نا پیچھے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا اور اپنے جسم پہ جو ہے تیروں کے نشان لیے تھے، ہے نا، تیروں کے زخم لیے تھے۔ وَقُتِلُوا، اور وہ مارے گئے یعنی کہ شہید ہوئے۔ تو جو لوگ یہ سب کام کرتے ہیں جو ابھی میں نے بتائے، کیا بتایا جا رہا ہے ان کے لیے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کام کیے ان کے لیے تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ضرور میں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں۔ اب یہاں دیکھیں سیئات، سیئات ورڈ آیا ہے نا، سیئاتہم، ان کی برائیاں، تو اس میں یہاں پہ دونوں انکلوڈیڈ ہیں، بڑے گناہ بھی اور چھوٹے بھی۔ جب اکیلا ورڈ آتا ہے تو دونوں چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، اور جب الگ الگ آتا ہے تو دونوں کا الگ الگ میننگ آیا، جیسے پچھلی بار آیت میں بتایا تھا نا۔ تو ضرور یقیناً میں ان کے گناہ ان سے ان کے معاف کر دوں گا، اور کیا کروں گا؟ ان کو جنتوں میں داخل کروں گا، ضرور بضرور، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ وہ عظیم و شان جنتیں ان لوگوں کو ملیں گی جہاں بڑے بڑے خوبصورت محلات ہوں گے، نہریں ہوں گی۔ دنیا میں تو دیکھو نا ان کے گھر ان سے چھوٹ گئے، دنیا کی لذتیں ان کو چھوڑنی پڑی، اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں، اسلام کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، ہے نا۔ لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں دیں گے۔ سوچیں وہاں کے باغات، وہاں کے گھر جن کے نیچے نہریں، خوبصورت نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی نہریں ہوں گی، کہیں دودھ کی، کہیں شہد کی، کہیں صاف پانی کی، ٹھنڈے پانی کی، کہیں شراب کی، سبحان اللہ۔ ثوابم من عند اللہ، اور یہ سب کیا ہے؟ ثوابم من عند اللہ، بدلہ اللہ کے پاس سے۔ سوچے اللہ کے پاس سے بدلہ ہے تو کتنا عظیم و شان بدلہ ہوگا، کیا اس کی قدر و قیمت ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ جہانوں کے رب کی طرف سے بدلہ مل رہا ہے نا۔ پھر فرمایا واللہ عندہ حسن ثواب، اور اللہ اس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین جزا ہے لوگوں کے لیے جو یہ سب کام کرتے ہیں۔ دیکھیں ثواب کا میننگ دیکھیں، ثواب کہتے ہیں بدلہ، اور بدلہ کس کا ملے گا؟ نیک اعمال کا بدلہ ملے گا۔ تو سوچیں بنا کچھ کرے ثواب کیسے مل سکتا ہے، بدلہ کیسے مل سکتا ہے؟ تو کرنا تو پڑے گا نا، کچھ نیک اعمال تو کرنے پڑیں گے نا، تبھی تو یہ بدلہ، یہ بہترین جزا ملے گی۔ تو یہ جو راستہ ہے، یہ جنتوں کا راستہ جو ہمیں یہاں ذکر ہوا، اس کو فالو کرنا پڑے گا، اور یہ دونوں کے لیے، مرد اور عورت سب کے لیے، تبھی جو ہے یہ بہترین جو جزا ہے، بہترین بدلہ ہے، اس کو پا سکیں گے، ہے نا۔ پھر آگے فرمایا آیت 196، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے اور ہر مسلمان کو یہ خطاب ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو ان کفر کرنے والوں کا چلنا پھرنا شہروں میں۔ اب دیکھیں نا کفار جو ہوتے ہیں کتنی آسانیاں ہوتی ہیں ان کے لیے، آرام کی زندگیاں جی رہے ہوتے ہیں، مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی، ریل پیل ہوتی ہے، اور جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جانا جو ہے ان کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے، کوئی ویزا ملنے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے نا، چیکنگ ہوتی ہے، آرام سے ہو جاتی ہے ہر چیز کی، مطلب ان کو آسانیاں ہی آسانیاں ملتی ہیں ایک طرح سے دنیا میں، ہے نا۔ تو ان سب کو دیکھ کر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دھوکہ نہ کھانا، تو دھوکے میں مت آ جانا کہ یہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، کتنی آرام سے رہ رہے ہیں اور اپنے کاروبار آرام سے بنا رکاوٹ کے کر رہے ہیں، ان کو تو کوئی مشکل نہیں آتی۔ کیونکہ جو ہے نا انسان جب دوسروں کو دنیا میں ترقی کرتے دیکھتا ہے نا، کہ سیر و تفریح کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، عیش کر رہے ہیں یہ لوگ، تو انسان جب دوسری کی ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے مسلمان کے دل میں بھی وسوسے آنے لگیں کہ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے، ہمارے حجاب پہننے کی وجہ سے، ہمارے داڑھی رکھنے کی وجہ سے،
جو ہمارے ہر کام میں جو ہے ہماری ترقی میں رکاوٹ آ رہی ہے. پھر وسوسے آنے لگتے ہیں, انسان جو ہے اس طرح کی باتیں سوچنے لگتا ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہمیں جاب نہیں مل رہی, ہماری زندگی جو ہے وہ مشکل جو ہو رہی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو یہاں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دھوکہ نہ کھانا, ہرگز ہرگز دھوکہ نہ کھانا, کیونکہ انسان جب دھوکہ کھاتا ہے نا, دھوکے میں آ جاتا ہے, تو پھر کیا کرتا ہے, وہ وہی کرنے لگتا ہے جو دوسرے کر رہے ہوتے ہیں, جو سکسیسفل لوگ جن کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے, پھر انہی کی نکالی کرنے لگتے ہیں غیر محسوس طریقے سے, اور منافقت کا پھر شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے بالکل بھی, اس دھوکے میں نہیں آنا ہے بالکل بھی. کیوں نہیں آنا اس دھوکے میں؟ اگلی آیت میں بتا دیا گیا, کیا بتا دیا گیا, متاع قلیل, فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا, ثم مأواہم جہنم, پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے, وبئس المہاد, اور کتنا برا ہے ٹھکانہ. یہ زندگی کے ان کے جو عیش و آرام ہے نا, بس تھوڑے سے دن کے فائدے ہیں, یہ بہت تھوڑے وقت کے لیے. اس کے بعد تو پھر ہمیشہ کا ٹھکانہ ان کا کیا ہے؟ جہنم, بری جگہ, جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 24 میں کیا بتایا, ہم فائدہ دیں گے انہیں تھوڑا سا, پھر ہم مجبور کر دیں گے انہیں طرف عذاب سخت کے. نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ. تو تھوڑے سے فائدے دنیا کے ان کو مل رہے ہیں, تو ان کے ان فائدوں کو دیکھ کر تم بھی مت بگڑ جانا, تم بھی دھوکے میں مت آ جانا. تھوڑے سے فائدے ہیں یہ. ایسی دنیا کی آزادی کس کام کی بھلا, جس کا انجام پھر آخرت کی پکڑ ہو, جہنم کا قید خانہ ہو. تو بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, اور دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں, آیت 198 پہ آتے ہیں. لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن وہ جو ڈرے اپنے رب سے, لہم جنات, ان کے لیے باغات ہیں, تجری من تحتها الانہار, بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں, نزلا من عند اللہ, مہمانی ہے اللہ کے پاس سے, وما عند اللہ, اور جو پاس ہے اللہ تعالیٰ کے, خیر, بہتر ہے, للابرار, نیکوکاروں کے لیے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, لیکن الذین اتقوا ربہم, جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, تقوی کرتے ہیں, یعنی کہ ان میں ایمان ہے, تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, اور ساتھ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی خوب دی ہیں, اور وہ ان نعمتوں سے کیا کرتے ہیں, حق کے ساتھ فائدہ اٹھاتے ہیں, خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی ان نعمتوں کو لگاتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا, ان کا حال بھی ویسا ہی ہوگا کیا جو پچھلے کافروں کا بتایا, جن کو عیش و آرام اور سب کچھ ملا؟ نہیں نا. تو ان کا حال ان کی طرح نہیں ہونے والا, بلکہ ان کے لیے پھر اچھا انجام ہے. تو نعمتیں پانا کوئی بری چیز نہیں ہے, ہے نا, جب کہ انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتا ہو, اور ان کو صحیح سے استعمال کرتا ہو, اور اللہ کی راہ میں بھی استعمال کرتا ہو. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہیں, باغات ہیں, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. دیکھیں یہ جو ورڈ ہے نا, ہمیشہ ہمیشہ, خالدین فیہا, یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل, بڑی نعمت ہے. کوئی ہمیں دنیا میں نعمت ملتی ہے تو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے, دل میں جو ہے نا خوف رہتا ہے, کب چھن جائے ہم سے, کب چھن جائے. لیکن وہاں جو بھی نعمت ملیں گی وہ ہمیشگی کی نعمتیں ہیں, کبھی ہم سے چھنیں گی نہیں. تو انسان سکون سے وہاں مزے کرتا رہے گا, ہے نا. نزلا من عند اللہ, مہمان نوازی ہے اللہ کے پاس سے. نزل کہتے ہیں پہلے دن کی مہمان نوازی. باپ دیکھیں نا, جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے پہلے دن, تو ہم کتنا احتیاط کرتے ہیں, اور کتنی زیادہ ہم اس کی لیے کرتے ہیں چیزیں, کھانے پینے کی, اس کے آرام کی, ہر چیز کی. فرسٹ ڈے کی مہمان نوازی الگ ہی ہوتی ہے اگلے دن کے اور اس سے اگلے دنوں کے مقابلے. تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کتنے اچھی مہمان نوازی کریں گے وہاں پر جنت میں. ہر دن کیسی مہمان نوازی ہوگی, جیسے پہلے دن کی مہمان نوازی ہوتی ہے نا, بہترین مہمان نوازی ہوگی ہر دن, اور اللہ کے پاس سے, اللہ کی طرف سے. تو سوچے پھر کتنی بہترین مہمان نوازی ہے نا, سبحان اللہ. اور پھر فرمایا, اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے. ابرار کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے. دنیا میں جو ہے وہ تو نہ باقی رہنے والا ہے, اور ہے بھی وہ بہت ہی کم تر چیز, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے, اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے نا. ایسی بہتری جس کا کوئی مقابلہ بھی نہ ہو.
تو اس بہترین ٹھکانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو مہمان نوازی ہے، نزلا من عند اللہ، پھر آگے جو بتایا وما عند اللہ خیر للابرار. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو مزید ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار. ایک تو مہمان نوازی بھی ہوگی، اور جو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار. لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. جنت میں انسان دیکھے جو چاہے گا وہ تو ملے گا ہی، اور مزید بھی ملے گا، مزید بھی اس میں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار. انسان کی جب ساری تمنائیں خواہشیں پوری ہو جائیں گی، سب کچھ ان کو مل جائے گا جو چاہ رہے ہوں گے انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کرائیں گے، اور یہ مزید اس سے بھی بڑھ کر چیز اور زیادہ. سورہ یونس آیت 26 میں آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. احسان کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ بھی ہے. تو متقینوں کو ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ ہونے والا ہے. اور جبکہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کفار کو صرف عارضی سے فائدے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جس کو دیکھ کر ہمیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. متقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی اور اس کا دیدار جو سب سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. آیت 199 پہ آ جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لمن البتہ جو یؤمن باللہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم اور جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، وما انزل الیہم اور جو نازل کیا گیا طرف ان کے، خاشعین للہ خشوع کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا نہیں وہ بیچتے آیات کو اللہ کی قیمت تھوڑے میں. اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، اجرہم اجر ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب. اب دیکھیں یہ صورت اختتام پہ ختم ہونے والی ہے نا. اب اس سورہ میں ہم نے پہلے کیا دیکھا تھا؟ جگہ جگہ پر اہل کتاب کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو برائیاں ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اور ان میں جو اچھائیاں ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جگہ جگہ پر. اب اس سورت کے آخر میں پھر سے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے حوالے سے جو سچی بات ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ اگرچہ اہل کتاب میں سے اکثریت لوگ کفر پر ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، لیکن ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، سچا ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا. تمہاری طرف کیا نازل کیا؟ قرآن اور وحی. دین اسلام پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا. ان کی طرف کیا تھا؟ تورات، انجیل، جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچی ہے نا. اور کیا ہے؟ ایمان بھی لاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں خاشعین للہ، ایمان بھی ان کا کیسا ہے؟ اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہوئے، خشوع اختیار کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے. اور کیا کرتے ہیں لوگ؟ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لے لیتے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. یہ دین کو بیچ کر دنیا نہیں خرید لیتے، اپنے لیے دنیا کے فائدے نہیں لے لیتے. اللہ کی آیتوں کی سودے بازیاں نہیں کرتے یہ لوگ دنیاوی فائدے پانے کے لیے، جیسے کہ یہود کے جو علماء کیا کرتے تھے نا، ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان اللہ سریع الحساب اور بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی کہ ان لوگوں کے لیے ایک تو اجر ہے، اور اجر بھی ان کے لیے دگنا اجر ہے. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ اہل کتاب میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے دوہرا اجر ہے. ایک اجر تو ان کا اپنے سابقہ رسول پر ایمان لانے کا، اور دوسرا اجر ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بھی اجر ہے، دوہرا اجر. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. بہت جلد حساب لینے والا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک تو قیامت جلدی آنے والی ہے، اس لحاظ سے بھی جلد حساب ہونے والا ہے ہم سب کا. اور دوسری بات، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب شروع کریں گے لوگوں کا، تو بہت جلدی حساب لے کر ختم کر دیں گے سب کا.
تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. آخری آیت نمبر 200. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبرو صبر کرو، وصابرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطو اور تیار رہو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے ہم سب کے لیے، آج کے زمانے کے لیے بھی اور ہر دور کے لیے. اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں. کیا حکم ہے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ایمان والوں سے خطاب ہے، ہم سب سے خطاب ہے، اور ہمیں یہ حکم ماننا ہی ماننا ہے. ہم اس کو ٹھکرا نہیں سکتے، اس سے منہ نہیں پھیر سکتے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم سب کے لیے. تو پہلا حکم کیا ہے؟ اصبرو صبر کرو. پھر دوسرا کیا ہے؟ وصابرو اور مقابلے میں مضبوط رہو. پھر تیسرا کیا ہے؟ ورابطو اور تیار رہو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. تو یہ سارے حکم. اب اصبرو کو دیکھتے ہیں. اصبرو صبر کرو، صبر سے کام لو. صبر جو ہے نا بہت ضروری ہے. ایون اپنی نیکیوں میں اگر ہم حسن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو صبر کرنا ہوگا. استقامت بھی جو ہے صبر کرنے سے ہی آتی ہے. اور انسان اپنے اچھے اخلاق پر بھی کب جمع رہ سکتا ہے؟ جب وہ صبر کرے، ہے نا. تو اصبرو، اور صبر جو ہوتا ہے نا، اصبرو جو ہوتا ہے اپنی ذات کے اندر صبر کرنا. اس میں 3 پہلو ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، کہ تھکے ہوئے ہیں، بالکل ہمت نہیں ہے، اب نماز کیسے پڑھیں. تو کیا ہے؟ پھر بھی ہم صبر کریں، اٹھیں اور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی نماز ادا کریں. تو یہ بھی صبر ہے. پھر کسی چیز کو نیکی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ کام کر جائیں. کہیں مال اپنا دینے کو دل نہیں کر رہا، خرچ کرنے کو دل نہیں کر رہا، پھر بھی صدقہ کر دیں. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ معاصی پر صبر، یعنی کہ نافرمانی کی جو کام ہے ان کو چھوڑنا. اس پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، بھلے ہی ہمیں کتنی بھی اچھی لگ رہی ہوں، پر ہم ان کو چھوڑ دیں. تو یہ ہوتا ہے معاصی، گناہوں پر صبر، نافرمانی پر صبر، یعنی کہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس کو صبر کر رہے ہیں نا ہم، کہ ہمیں اچھی لگ رہی ہے پھر بھی ہم اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے مصائب پر صبر، یعنی کہ جو مصیبت تکلیف آتی ہے ہم پر، اس پر صبر کریں. کوئی نیگیٹو ری ایکشن نہ کریں، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو. تو یہ انسان صبر کرتا ہے اپنے اندر، اپنی ذات میں. اور جو دوسرا حکم ہے وصابرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی صبر ہے. یہ ہے ایک دوسرے کے مقابلے پر صبر. اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابلے پر صبر، یعنی کہ جب لوگ جو ہیں ستا رہے ہوں، جب ہمارے اوپر تانا کشی کر رہے ہوں، ایسی ایسی باتیں ہمیں سنا رہے ہوں اذیت دینے والی، تو ہم ان کی باتوں کے جواب میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو ایک دوسرے کے مقابلے پہ صبر. اور اسی میں آ جاتا ہے دشمن کے مقابلے پر صبر کرنا. اس میں کیا ہے؟ دشمن کے مقابلے پہ کیسے صبر؟ یعنی کہ جب دشمن حملہ ور ہو تو اس وقت جم کر جو ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے. اس وقت بھی تو صبر کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو اس وقت خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا ہے. دشمن کے مقابلے پر صبر، ٹھیک ہے. اور پھر تیسرا حکم ہے ورابطو اور تیار رہو. یہ تیسرا حکم ہے. رابطو، رابطہ سے ہے باندھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے. اور ایک دوسرے سے رابطہ رکھو، ایک دوسرے سے جڑے رہو، اپنے آپ کو مقصد سے باندھ کر رکھو، تیار رکھو اپنے آپ کو. اور دیکھیں نا، رباط کے بہت سارے میننگز آتے ہیں، ذرا غور سے سنیں رباط کے کیا کیا میننگز ہیں. پہلا ہے جیسے اپنے نفس کو اچھی نیت کے ساتھ اچھے کام پر باندھ کر رکھنا. اپنے نفس کو اچھی نیت کے ساتھ اچھے کاموں پر باندھ کر رکھنا. پھر گھوڑے کو باندھنے کے لیے بھی آتا ہے، جنگ کی تیاری کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے. مورچے پر رہنا، جہاد کرنا، چوکیوں کی حفاظت کرنا، یہ سب جو ہے رباط کے مطلب ہوتے ہیں. پھر سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے رہنا، جمے رہنا دشمن کے مقابلے میں، یہ بھی رباط ہے. یہ ساری چیزیں رباط میں آ جاتی ہیں. اور حدیث، صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں رباط کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ ناگواری کی حالت میں وضو کرنا، مسجدیں دور ہیں پھر بھی چل کر ان تک پہنچنا،
پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی رباط ہے، یہ بھی رباط ہے، یہ بھی رباط ہے۔ تو سوچے کہاں اتنے بڑے بڑے کام رباط میں، کہ سرحدوں کی حفاظت، اور کہاں یہ دیکھا جائے تو آسان کام کی، ہاں ناگواری کی حالت ہے، ٹھنڈا پانی ہے اور مشکل ہے وضو کرنا، پھر بھی انسان وضو کر لے، مسجد دور ہے پیدل چل کے جائے پھر بھی، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، تو یہ بھی رباط ہے۔ اور دیکھیں نا، جب تک انسان اپنے آپ کو باندھتا نہیں ہے نا، نیکی کا کام کر نہیں سکتا، تو یہ رباط بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں بھی خود کو باندھنا ہوتا ہے نا، وہاں حفاظت کرنے کے لیے جم کر کھڑے ہونا پڑتا ہے، اور دیکھیں خوف کا ماحول بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی رباط ہے۔ صحیح بخاری، اب رباط کی جو ہے نا فضیلت بھی بہت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دن کا رباط، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، تمام دنیا اور دنیا میں جو بھی کچھ ہے اس سے بہتر ہے ایک دن کا رباط۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط ایک ماہ کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے۔ اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کا عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، یعنی کہ قیامت تک اس کو وہ ثواب ملتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا رزق جاری رہے گا، اور وہ قبر کے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، سوچیں کتنی زیادہ فضیلت ہے رباط کی، تو یہ بہت ضروری ہے۔ ورابطو، پھر کیا ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ اللہ کا ڈر ہی ہے جو انسان سے ساری نیکیاں کرواتا ہے، اور یہ سارے جو حکم ابھی ہم نے پڑھے وہ کروا پاتا ہے۔ اللہ کا تقوی نہیں ہوگا تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اصل کامیابی تک پہنچنا ہے تو یہی راز ہے اصل کامیابی کا، جو اس آیت میں بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے، اور دین کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ، جان مال وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، سورہ آل عمران آج مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو اس میں پڑھنے پڑھانے میں کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، اور ہم سے اس کا پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے، اور جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔